السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقلید کی شرعی حیثیت پارٹ 3۔ تقلید کی خرابیاں۔ تقلید وہ برائی ہے جو ہر وقت برائیوں کو جنم دیتی رہتی ہے۔ اس کے باعث انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا گیا، ان کی نبوت کا انکار کیا گیا اور ان کی دعوت کو جھٹلایا گیا۔ اسی تقلید نے انسانوں کو دین الہی کا باغی بنا دیا، ان کو اللہ کے دین کے مقابلے میں دین ایجاد کرنے پر اکسایا، اجماع امت کا مخالف بنایا، حق کا دشمن بنایا اور سلف صالحین و ائمہ دین سے بیگانہ کیا۔ اسی تقلید نے انسانیت سے علم و عقل کا زیور چھین لیا اور وحدت امت کا شیرازہ بکھیرتے ہوئے اور مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق پارا پارا کرتے ہوئے ہر جگہ منافرت اور کدورتوں کے بیج بو دیے۔ تقلید کی بنا پر توحید باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ میں مجاز اور تعویل کا دروازہ کھولا گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تقلید کی قباحت ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: متعصب لوگوں نے معاملے کو برعکس کر دیا اور جو حدیثیں اپنے ائمہ کے اقوال کے مطابق ملی اسے لے لیا، اور جو ان کے مخالف معلوم ہوئی کسی نہ کسی حلیے سے اسے رد کر دیا، اس کا معنی و مفہوم بدلنے کی کوشش کی۔ اسے بہت کمزور سند والی اور بہت کمزور دلالت والی حدیثیں اگر ان کے مذہب کے موافق معلوم ہوئیں تو اسے قبول کر لیا، اس کو رد کرنے والوں کے سر ہو گئے اور اپنے مخالف کے سامنے اس پر ڈٹ گئے، اس کے لیے تمام جتن کر ڈالے، حالانکہ خود اپنے امام کے خلاف تقلید کا فرق بھی بیان کریں گے۔ اعلام الموقعین جلد 1 صفحہ 60۔ علامہ عزیز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 660 ہجری فرماتے ہیں: کتنی تعجب خیز بات ہے کہ ہر مقلد فقیہ اپنے امام کی کمزور بات پر ڈٹ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کمزوری کا کوئی توڑ بھی نہیں جانتا ہوتا، پھر بھی وہ اس مسئلے میں کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے قرآن و سنت اور قیاس صحیح کے روز روشن کی طرح واضح دلائل گفتگو کر دیتا ہے۔ یہ کام صرف اپنے امام کے مذہب پر جمود کی وجہ سے کرتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اپنے امام پر ناحق دفاع کرنے کی خاطر قرآن و حدیث کے اصل معنی کو بدلنے اور اس میں دراز کار تعویل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے مقلدین کو علمی مجالس میں جمع ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ جب ان میں سے کسی کے سامنے ایسی بات کر دی جائے جو اس کے مذہب کے خلاف ہو تو بغیر کوئی دلیل ذکر کیے اسے عجیب و غریب قرار دیتا ہے۔ دراصل وہ اپنے امام کی تقلید سے اتنا مانوس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مسئلے میں کوئی دوسرا مذہب حق ہے۔ وہ اپنے امام کے مذہب کو کمزور اور دوراز کار جاننے کے باوجود بھی اسی کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا بالکل بھی بہتر نہیں۔ جب ان میں سے کوئی اپنے امام کے مذہب کو دلائل سے ثابت کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے
سبحان اللہ، لوگوں کو تقلید نے کتنا اندھا کر کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق، وہ کہیں بھی ہو اور کسی کی زبان پر جاری ہو۔ کہاں یہ روش اور کہاں سلف صالحین کا آپس میں معنی خیر بحث اور مباحث، مسائل میں ان کا باہمی مشاورت اور مخالف کی زبانی حق کو سن کر اس کی پیروی میں چلتی قواعد ہوتے ہیں کہ قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے، ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں ہوتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، انہیں تابعین کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعیر ہو اور خواہ دوسری دلیل کبھی اس کے معارض ہو، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجز قیاس کے الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الغفار 1176 ہجری فرماتے ہیں، اگر ہمارے پاس اس رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قابل حجت سند کے ساتھ پہنچ جائے جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اور وہ حدیث ہمارے امام کے مذہب کے خلاف جاتی ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اس زن کی پیروی میں لگ جائیں، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اور جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ہمارا کیا عذر ہو؟ جزاکم اللہ خیر، حجت اللہ